إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے. جو زکوٰۃ کے فرضیت کا قائل ہو مگر ادا نہ کرے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے. قرآن کریم نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دے دیا. دوسری جگہ پر قرآن کریم فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. قرآن کریم میں کئی جگہ پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آدمی اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو حرص اور طمع، جو ذخیرہ اندوزی اور مال دولت جمع کرنے کی جو لالچ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. آدمی زکوٰۃ تو ادا کرے لیکن اس کے لیے تصحیح نیت کا ہونا ضروری ہے، مطلب نیت کے صحیح ہونا ضروری ہے. اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے لیکن نام و نمود ہو، شہرت ہو، دکھلایا ہو، سمعت ہو، ریاکاری ہو، اپنے آپ کو فیمس کرنا ہو، اپنے آپ کو سخی کہلوانا مقصود ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قرآن مجید میں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. احسان جتلا کر، مطلب آپ نے جس کو زکوٰۃ ادا کی ہے اب اس کے اوپر آپ احسان جتا رہے ہو، ایسا نہ کرو. یہ قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا ہے. اب زکوٰۃ کے بارے میں موٹی موٹی جو چیزیں ہیں ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایک ایک چیز کو دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ جو ہے وہ جانوروں کے اندر، مویشیوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. اونٹ، گائے، بیل، بکری، اسی طرح نباتات کے اندر اناج وغیرہ، پھل جو ہے اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. جویلری جو ہوتی ہے زیورات کے اندر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ مباح، جو پسندیدہ اور جائز جو زیورات ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسے عورتوں کے کنگن ہیں، مگر اس سے ذخیرہ اندوزی اور خزانے کی نیت نہ ہو. اگر آپ جویلری اور زیورات اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ خزانہ ہے یا کہ ذخیرہ اندوزی ہے، اس کو جمع کر کے رکھنا ہے، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی. لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹیوں اور کنیزوں کو زیورات پہنائے اور زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. یہ موطا کے اندر بیان کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بیٹیوں اور کنیزوں کو زیورات پہناتے اور زکوٰۃ نہیں نکالتے. اس سے پتہ چلا کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. دوسری جگہ پہ امام بہقی نے جابر رضی اللہ عنہ سے اور امام دارقطنی و بہقی نے حضرت انس و حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے زیورات میں زکوٰۃ نہ ہونے کو نقل کیا ہے. ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو زیورات جو ہوتی ہے چاہے کتنی بھی ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، عورت جائز زیورات تجارت کی نیت سے خرید لے. سمجھ لیجیے اس بات کو کہ عورت جو ہے وہ جائز زیورات کو تجارت کی نیت سے خرید لے تو یہ مال تجارت میں شمار ہوگا اس کا اور اس پر زکوٰۃ ہوگی. اوپر کیا بات تھی؟ اوپر الگ بات تھی، وہ تجارت کی غرض سے نہیں تھا. لیکن کوئی عورت زیورات تجارت کی نیت سے خرید لے تو یہ مال تجارت میں شمار ہوگا اور اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ وہ عمارتیں جن سے کرائے کے طور پر آمدنی حاصل ہو، یا فیکٹری، موٹر گاڑیاں جو کرائے کے طور پر، یا کہ جانوروں کا فارم یا پولٹری فارم جیسے آمدنی کے وسائل میں براہ راست زکوٰۃ واجب نہیں ہے. سمجھ لیجئے ان تمام چیزیں جو میں نے گنوائی ہے اس قسم کی جو چیزیں ہوگی
براہ راست اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ ان سے ہونے والی جو آمدنی ہوگی، انکم جو ہوگا، اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ بقدر نصاب ہو اور سال گزر جائے تو 2.5 زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صاف ستھرا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک ایک بات کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ویڈیو کو واپس پیچھے کر کے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب اور ایک مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں کہ جو اپنے پیشے پر آزادانہ کماتے ہو، جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، درزی ہے، یا ہے کہ کہیں تنخواہ پر گزر بسر کرتے ہو، کہیں کسی یہاں پر نوکر ہے اور منتھلی اس کو تنخواہ ملتی ہے، تو ان کی آمدنی بھی سونے چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے اور سال مکمل گزر جائے تو اس میں 2.5 یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یعنی مکمل آمدنی پر بھی نہیں کہ مثال کے طور پر 30,000 روپے اگر سیلری ملتی ہے تو 30,000 کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہیں، مکمل آمدنی کے اوپر نہیں، بلکہ اخراجات وغیرہ نکالنے کے بعد جو بچی کچی جو رقم ہے اور وہ بقدر نصاب پہنچ جاتی ہے، اور اس کے اوپر بھی اس کا سال گزرتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر کیا آ جائے گی؟ زکوٰۃ آ جائے گی۔ بعضوں نے کہا کہ آج کے حساب سے اگر کسی کے پاس 25,000 روپے ہو، آج کے حساب سے، دور حاضر کے حساب سے اگر کسی کے پاس 25,000 روپے انڈین ہو اور اس کے اوپر سال گزر رہا ہے، بیلنس ہے اس کے پاس 25,000 روپے بیلنس ہے، اور مکمل اگر سال گزر جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ 25,000 سے اگر لیس ہے، 25,000 سے اگر کم ہے، چاہے اس کے اوپر سال ہی کیوں نہ گزر جائے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آ جائے گی۔ ساتھ ساتھ اور ایک مسئلہ، بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ فکس ڈپازٹ کے اندر رکھا ہوا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھ لیجئے، جو فکس ڈپازٹ کے اندر جو اماؤنٹ رکھی جاتی ہے وہ آپ کی اپنی ہے، تو جو اثر رقم ہے جو آپ رکھ رہے، 1,00,000 روپے سمجھا آپ نے رکھ لیا، یہ اثر رقم ہے آپ کی، اور اس کے اوپر سال بھی گزر جا رہا ہے، یا کہ آپ دوسری مثال سمجھے، ایک 25,000 روپے ہے فکس ڈپازٹ میں ہم نے ڈال دیا، 1 سال ہو گیا، سال بھی گزر گیا، اور بقدر نصاب بھی ہے کہ 25,000 روپے ایک نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت پہ جو اصل جو ہے 25,000 اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کو جو انٹریسٹ ملے گا، جو سود ملے گا، اس رقم کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ سود جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فکس ڈپازٹ کے اندر جو ہمارے اماؤنٹ ہوتی ہے، جو اماؤنٹ کے اوپر سال گزر جائے اور اگر زکوٰۃ کے بقدر نصاب ہو وہ اماؤنٹ، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ جو اس کے اوپر جو انٹریسٹ ملتا ہے، سود جو ملتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل تھے لیکن بہت ہی اہم مسائل تھے، اس کو ہم نے بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور عامتاً حضرات جو ہے رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمیں سال کے اندر سال کا جو اعتبار کیا جائے گا وہ چاند کا اعتبار کیا جائے گا، انگریزی مہینوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاند کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو سمجھو اس رمضان کے اندر نکال رہے تو دوسرے رمضان کے اندر نکالنی چاہیے۔ تو دیکھ لیجئے گا، رمضان کے اندر اگر نکالی ہے زکوٰۃ تو آئندہ بھی نکالے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ پچھلی زکوٰۃ ہماری جو باقی ہے اس کی بھی ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کیا تھا، ہم نے ادا نہیں کیے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پچھلی بھی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، ایک بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے، اس لیے کہ دوسروں تک اس بات کا پہنچانا، دین کی باتوں کا پہنچانا، یہ بھی اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس کے اندر شریک ہو جائیں گے تو من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ماجور ہوگے، مغفور ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اس کار خیر کے اندر آپ برابر کے شریک ہوگے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔